آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو قواعد کے 22 معروضی سوالات کو دیکھیں گے جو بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 اور سکشمتا تھرڈ فیز کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ ٹیٹ، سی ٹیٹ، ایس ٹیٹ اور دیگر دوسرے مسابقاتی امتحان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے کلاس کی، لیکن اگر آپ اردو سبجیکٹ کے مکمل مواد چاہتے ہیں، بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 سکشمتا تھرڈ فیز کا آل سبجیکٹس کمپلیٹ پریپریشن چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ 7631314948 پر کال واٹس ایپ کر کے ہمارے پی ڈی ایف پرنٹڈ نوٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم فعل کی اقسام سے متعلق معروضی سوالات حل کریں گے۔ ہمارے سامنے جو پہلا سوال ہے، فعل کی کتنی بنیادی اقسام ہیں؟ الف 2، ب 3، جیم 4، دال 5۔ تو فعل کی بنیادی اقسام 3 ہیں۔ کون کون ہیں؟ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ فعل لازم ایسا فعل جسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑے۔ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے، اور فعل ناقص وہ فعل جس میں زمانہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، وہ فعل جو اپنے ساتھ مفعول نہ لے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل مرکب یا فعل معاون؟ صحیح جواب فعل لازم، ایسا فعل جس کو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، علی نے کتاب پڑھی میں کون سا فعل ہے؟ لازم، متعدی، مرکب یا معاون؟ صحیح جواب بے نمبر فعل متعدی ہے، کیونکہ پڑھی کا اثر مفعول یعنی کتاب پر پڑ رہا ہے۔ سوال نمبر 4، فعل کی وہ قسم جو زمانے کی قید سے آزاد ہو کیا کہلاتی ہے؟ فعل کی وہ قسم جو زمانے کی قید سے آزاد ہو کیا کہلاتی ہے؟ فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال یا فعل مصدر؟ ہم جانتے ہیں کہ ماضی، مستقبل اور حال ان تینوں میں 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ صحیح جواب فعل مصدر ہے۔ سوال نمبر 5، میں نے خط لکھ دیا میں کون سا فعل ہے؟ الف سادہ، ب مرکب، جیم ناقص، دال معاون؟ صحیح جواب فعل مرکب ہے، کیونکہ لکھ دیا 2 افعال لکھ اور دیا سے مل کر بنا۔ سوال نمبر 6، رہنا، ہونا، جانا کس قسم کے فعل ہیں؟ فعل لازم، فعل ناقص، فعل متعدی یا فعل مرکب؟ صحیح جواب فعل ناقص ہے۔ سوال نمبر 7، فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ الف فعل لازم مفعول لیتا ہے جبکہ فعل متعدی نہیں لیتا۔ ب فعل متعدی مفعول لیتا ہے جبکہ فعل لازم نہیں لیتا۔ جیم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دال فعل لازم جملے میں ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ صحیح جواب ب فعل متعدی مفعول لیتا ہے جبکہ فعل لازم نہیں لیتا۔ سوال نمبر 8، ہم کھیل رہے تھے میں فعل کون سا ہے؟ الف سادہ، ب مرکب، جیم معاون، دال لازم؟ صحیح جواب ب فعل مرکب ہے۔ کھیل رہے تھے یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، اس لیے یہ مرکب فعل ہے۔ سوال نمبر 10، کھانا پک چکا ہے میں کون سا فعل ہے؟ الف سادہ، ب مرکب، جیم معاون، دال متعدی؟ صحیح جواب فعل مرکب ہے۔ سوال نمبر 11، بارش ہو رہی ہے میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل ناقص، فعل معاون، فعل مرکب، فعل متعدی؟ صحیح جواب جیم نمبر فعل مرکب ہے۔ ہو اور رہی یہ مل کر مرکب فعل بنا رہے ہیں۔ سوال نمبر 12، فعل امر کس چیز کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الف دعا، ب حکم، جیم سوال، دال سب درست ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ فعل امر کی صحیح تعریف یہی ہے
کہ ایسا فعل جس میں حکم، دعا، درخواست، سوال سبھی چیزیں آتی ہیں، اس لیے صحیح جواب سب درست ہے۔ سوال نمبر 13، جا چکا تھا میں فعل کون سا ہے؟ سادہ، مرکب، متعدی، معاون۔ صحیح جواب بے، مرکب۔ جا اور چکا تھا مل کر مرکب فعل بنا رہے ہیں۔ سوال نمبر 14، وہ دوڑ رہا ہے میں فعل کون سا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا مصدر؟ صحیح جواب فعل لازم ہے، کیونکہ دوڑنا ایک ایسا فعل یا عمل ہے جو کسی مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ سوال نمبر 15، پڑھنا کون سا فعل ہے؟ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل ناقص ہے یا فعل معاون ہے؟ تو پڑھنا فعل متعدی ہے، کیونکہ پڑھنا اکثر مفعول کے ساتھ آتا ہے، جیسے کتاب پڑھنا یا اخبار پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 16، چلنا کون سا فعل ہے؟ لازم، متعدی، ناقص یا مصدر؟ تو چلنا فعل لازم ہے، کیونکہ چلنا کسی مفعول کی ضرورت نہیں رکھتا ہے۔ سوال نمبر 17، ایسا فعل جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر جملے میں مکمل مفہوم دے کیا کہلاتا ہے؟ فعل ناقص، فعل معاون، فعل مرکب یا فعل لازم؟ وہ فعل جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کرتا ہے وہ فعل معاون کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18، میں نے خط لکھا اور بھیج دیا میں کتنے فعل ہیں؟ الف 1، ب 2، جیم 3، دال 4۔ تو صحیح جواب ب 2 فعل ہیں، لکھا اور بھیج دیا، یہ 2 مختلف افعال ہیں۔ سوال نمبر 19، وہ اسکول گیا تھا میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا مصدر؟ صحیح جواب الف نمبر فعل لازم ہے۔ گیا جانا سے بنا ہے اور جانا ایسا فعل ہے جو مفعول کی ضرورت نہیں رکھتا ہے، اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ سوال نمبر 20، تم جا سکتے ہو میں سکتے ہو کون سا فعل ہے؟ فعل معاون، فعل ناقص، فعل مرکب یا فعل متعدی؟ صحیح جواب فعل معاون۔ سوال نمبر 21، فعل کی وہ کون سی قسم ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتی ہے؟ فعل ناقص، فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام؟ تو صحیح جواب ڈی نمبر فعل تام ہے۔ فعل تام جو اپنے مفہوم کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ سوال نمبر 22، ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے وہ کون سا فعل کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل معلوم یا فعل مجہول؟ صحیح جواب بی فعل متعدی ہے، ایسا فعل جو مفعول کا بھی تقاضا کرے۔ سوال نمبر 23، فعل کی وہ کون سی قسم ہے جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو، جسے فاعل کی ضرورت نہیں ہو؟ فعل لازم، فعل معلوم، فعل مجہول یا فعل معاون؟ سوال نمبر 23، صحیح جواب سی فعل مجہول، اس کے لیے فاعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سوال نمبر 24، برف پگھل رہی ہے میں فعل کون سا ہے؟ فعل متعدی، فعل لازم، فعل معاون یا فعل ناقص؟ صحیح جواب بی فعل لازم ہے۔ سوال نمبر 25، کون سا فعل زمانے کے بغیر ادھورا محسوس ہوتا ہے؟ فعل تام، فعل لازم، فعل ناقص یا فعل حال؟ صحیح جواب فعل ناقص ہے، اس میں زمانہ کا ہونا ضروری ہے، بغیر زمانے کے فعل ناقص ادھورا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 26،
حامد نے خط لکھا، اس جملے میں فعل کون سا ہے؟ فعل لازم، فعل ناقص، فعل متعدی، فعل مجہول؟ صحیح جواب سی فعل متعدی ہے۔ سوال نمبر 27، کون سا فعل دو مفعول لیتا ہے؟ فعل لازم، فعل ناقص، فعل متعدی، فعل تام؟ دو مفعول لیتا ہے، صحیح جواب فعل متعدی ہے۔ سوال نمبر 28، مجھے معلوم ہے، اس جملے میں کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی ہے، فعل ناقص، فعل لازم یا فعل معاون؟ صحیح جواب بی نمبر فعل ناقص ہے۔ سوال نمبر 29، کھا لینا یہ کس قسم کا فعل ہے؟ فعل تام، فعل مرکب، فعل ناقص یا فعل مجہول؟ صحیح جواب فعل مرکب بی ہے۔ سوال نمبر 30، آخری سوال، وہ فعل جو کسی اور فعل کی مدد کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، فعل معاون، فعل معلوم، فعل غیر معلوم؟ وہ فعل جو کسی اور فعل کی مدد کرتا ہے وہ فعل معاون کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس کلاس کی PDF چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دوسرے سبھی کلاسز کی PDF اور اسائنمنٹ کوشچن کے لیے ہمارے موبائل اپلیکیشن ٹیچر رحمت کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور جوائن ہو جائیں اس کورس میں جو بالکل فری ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز ساجھا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔